بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر حصہ اول کی تیسری قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس قسط میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کا نام مختلف ادوار میں مختلف ہوتا رہا ہے۔ آج بھی اسے کہنے والے ہند، ہندوستان، بھارت اور انڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اگر ہم اس بہت بڑے علاقے کو دیکھیں تو اسے بر صغیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے مجھے کون سا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عام طور پر بھارت کے لیے ہند، ہندوستان اور انڈیا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا نام استعمال کرنا چاہیے میں نے انسائکلوپیڈیا ہسٹری ورلڈ میں سانوجیت کا ایک مضمون پڑھا۔ ان کے مطابق انڈیا کا نام دریائے سندھو سے نکلا ہوا ہے، اسی وجہ سے بھارت کے سب سے قریبی ملک ایران نے اسے ہند اور فارسی میں ہندوستان کہا۔ اہل یونان نے اس کا نام انڈس رکھا، عربوں نے بھی اس کا نام ہند ہی رکھا اور ہند کے نام سے ہی یاد کیا۔ ہندوستان صرف فارسی زبان میں کہا۔ سندھو دریائے سندھ کا ایک قدیم نام بھی ہے، جس کا تذکرہ ہندوؤں کی تاریخی کتابوں رگ وید میں بھی ملتا ہے۔ انگریزوں نے اسے انڈس کی بجائے انڈیا کا نام دیا۔ 5ویں صدی میں لکھی گئی کتابوں میں بھی یہی نام ملتا ہے۔ اہل یورپ پچھلے 500 سال سے انڈیا کا لفظ استعمال کرتے آئے۔ اس موضوع پر ایک اور مجھے مقالہ ملا، اس کا نام لکھنے والے وہ کیتھرین ہے، اور ان کا مقالے کا عنوان تھا انڈیا دیٹس بھارت ونس کنٹری ٹو نیشن۔ ان کے مطابق اس خطہ کے کئی نام ہیں جو زیادہ تر مذہبی، سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے تشکیل پائے۔ بھارت کے آئین میں اس ملک کا نام انڈیا اور بھارت لکھا ہوا ہے، اور یہی ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود۔ یہی دو نام سرکاری طور پر مانے جاتے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے اسے برٹش انڈیا کا نام دیا گیا تھا۔ برٹش انڈیا اس علاقے کو کہتے تھے جو انگریزوں کے براہ راست قبضے میں تھا۔ یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 550 سے زائد ریاستیں بھی موجود تھی جو ایک طرح سے اپنے اندرونی معاملات میں خود مختار۔ مغل بھی اسے ہند اور ہندوستانی کہتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہے کہ ہم ان کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ شہنشاہ ہندی لکھا جاتا۔ کچھ لوگ بے شمار احادیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں جن میں ہند کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ہندوؤں کی بہت ساری کتابوں میں 10 سے زائد اس کے نام ملتے ہیں۔ اس مقالے میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کو 1950 میں ہندوستان کے متبادل نام کے طور پر لیا گیا اور اسے بھارتی دستور کا حصہ بنایا گیا۔ بھارت وار بھرت ورشا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہندو بادشاہ کا نام تھا جس نے اس پورے بھارت خطہ پر حکمرانی کی۔ کچھ لوگوں کا اس سے اختلاف بھی ہے۔ مہابھارت کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی یہ علاقہ بھارت بھی کہلاتا تھا۔ بھارت کے دستور کا سرکار میں نام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے۔ ایک وسیع خطہ ہونے کی بنا پر اسے برصغیر پاک و ہند بھی کہتے تھے، انڈین سب کانٹیننٹ بھی کہتے تھے، اور یہ پورے خطے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح سے بھارت کے ساتھ رہنے والے سمندر کو بحر ہند یا انڈین اوشن ہی کہا جاتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ، اسباب بغاوت ہند، جماعت اسلامی ہند، کمیونسٹ پارٹی انڈیا، ہندی فلم، ہندوستان ٹائم وغیرہ وغیرہ ثابت کرتے ہیں اس ملک کو زیادہ تر ہند، ہندوستان اور انڈیا کے نام سے ہی جانا جاتا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک مثال ہے جس میں بھارت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ پارٹی 1980 میں بنائی گئی تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بھارت میں رہنے والے 80% آبادی کو 800 سال بعد اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے قدیم اور مذہبی نام بھارت کو اپنے دستور کا حصہ بنایا۔ یہ سب جان کر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تقسیم ہند سے پہلے کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہند یا ہندوستان کا لفظ مناسب ہے، اور تقسیم کے بعد اسے بھارت یا انڈیا ہی کہنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دہلی کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں، میں کروڑ باغ جہاں میری رہائش تھی، یعنی جہاں میرا ہوٹل تھا، اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کروڑ باغ نئی دہلی سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب انگریزوں نے دلی کو پایا تخت بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اس علاقے میں ایک بڑی مارکیٹ بنائی جس کا نام کناٹ پیلس ہے۔ یہ ہر ایک بڑے شہر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کناٹ پیلس کے علاقے میں موجود آبادیوں کو ختم کر کے کروڑ باغ کے علاقے میں، جو اس وقت شاید بیابان ہوگا، میں بسایا گیا۔ اس طرح یہ ایک کروڑ باغ باقاعدہ پلانے کے ساتھ بنایا گیا ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس بات کی تصدیق یہاں کی ترتیب سے بنی گلیاں اور بازاروں سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نئی وادی ہے۔ یاد رہے کہ لاہور میں بھی کروڑ گھاٹی ہے۔ کروڑ بازار شالامار اور شادرہ کے علاقے میں موجود ہے۔ کروڑ کا معنی کیا ہے یہ دہلی اور لاہور میں ایک ساتھ پایا جاتا ہے، میں کوشش کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکتا۔ اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طبیہ کالج، خالصہ کالج اور دہلی یونیورسٹی موجود ہے۔ طبیہ کالج کا افتتاح مہاتما گاندھی نے 1921 میں کیا تھا، اور اس کالج کا آغاز حکیم عبد المجید صاحب نے کیا تھا، جسے بعد میں حکیم اجمل خان صاحب نے طب کی بلندیوں پر پہنچایا۔ یہ وہی حکیم اجمل خان صاحب ہے جن کا اجمل دواخانہ پاکستان میں بے حد مشہور ہے اور بہت بڑے عزت احترام سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز وائسرائے نے کیا، جبکہ مہاتما گاندھی نے اس کا افتتاح کیا۔ پہلے اس علاقے مسلمانوں کی اکثریت تھی،
لیکن تقسیم کے بعد مسلمانوں کی اکثریت پاکستان چلی گئی اور پاکستان سے آنے والے ہندو اور سکھ اس علاقے میں آباد ہوئے۔ اب اس علاقے میں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو تھاراہے نے ہندوستان ٹائم میں ایک ٹیل آف ٹو سٹیز کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس علاقے میں مدراس اور بنگال سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی ایک کثیر تعداد آباد۔ کرول آباد میں بہت مشہور مارکیٹ ہے، اس کا نام غفار مارکیٹ۔ یہ نام خان عبدالغفار خان صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے، جو پاکستان کے مشہور سیاسی رہنما، اور ان کی آزادی ہند میں قربانی کی کوئی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگ خان صاحب کی کس قدر عزت کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ خان صاحب تقسیم ہند کے خلاف تھے اور ان کی ہندوؤں سے بہت بڑی دوستی تھی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کے جنازے پر راجیو گاندھی پاکستان آیا، اور جب اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا تو دہلی میں بے دریغ سکھوں کو قتل کیا گیا، تو سب سے زیادہ نقصان اس وقت کے سکھوں کا ہوا جو کرول باغ میں بستے تھے۔ اس کی تفصیل دین ناس نے لائف اینڈ ورڈز وائلنس اینڈ ڈیسنٹ انٹو دی آرڈنری کے نام سے کتاب میں بھی لکھی ہے۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی کہ کرول باغ میں رہنے والے اکثر لوگ مغربی پنجاب سے آئے ہوئے تھے، یعنی لہندے پنجاب سے۔ ان کی بود و باش مغربی پنجاب جیسی تھی۔ بہت سے لوگ سیالکوٹی اور جہلم کے لہجے میں پنجابی بولتے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں سے رہا رسم بڑھائی اور باتیں شروع کی۔ ان میں سے اکثر نے اپنی نقل مکانی کے واقعات بتائے کہ وہ کس طرح فسادات میں اپنی جان بچا کر بھارت پہنچے تھے۔ اکثر لوگوں نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ان مظالم کا حوال سنایا جن پر مغربی پنجاب کے مسلمان ڈائے۔ مجھے اب تک اس ایک آدمی کی باتیں یاد ہیں جس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ابا اجداد کو سیالکوٹ میں لوگوں نے گھیر لیا اور ان کو زبردستی مسلمان بننے کا کہا اور گائے کا گوشت کھانے مجبور کیا۔ اس دوران پولیس آگے جو ان کا درم پس۔ ابھی حال میں مجھے اپنے گاؤں میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پر میں نے ایک صاحب جن کی عمر 95 سال ہے ان سے پوچھا کہ جب حالات پرامن ہو گئے تو آپ کو وہاں پہ رہ جانا چاہیے تھا، تو ظاہر ہنگاموں میں تو کوئی نہیں رہ سکتا تھا، بعد میں کیمپس میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جو رہ گئے تھے ان کو ہندو اور سکھ زبردستی سور کا گوشت کھلاتے، یعنی بات دونوں طرف ایک جیسی تھی۔ یہاں پہ ہم ان کو گائے کا گوشت کھلا کر ان کا دھرم خراب کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو سور کا گوشت کھلا کر ان کا دھرم خراب کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ صحیح طور پر ہندو اور سکھ بن جائیں، اور یہاں جو سکھ اور ہندو تھے وہ صحیح طور پر مسلمان بن۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ اور اس موقع پر مجھے یاد آیا کہ ریاست پٹیالہ گاؤں میں رہنے والی میری والدہ ماجدہ کا ساتھ بھی ایسے ہی واقع پیش آیا تھا۔ پورا خاندان یعنی میری والدہ کا خاندان 1 سال سے زیادہ عرصہ تک ایک سکھ سردار کی پناہ میں رہا، اور ایک دن سکھ سردار نے اپنی بیل گاڑی میں میری والدہ کے خاندان کے تمام افراد کو بٹھایا اور 40 کلومیٹر دور امبالہ مہاجر کیمپ میں پہنچایا تھا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے سکھ سردار نے گاؤں کے نوجوانوں کا ایک جتھا بھی ساتھ بھیجا۔ میری والدہ کے خاندان کا درم اور جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ ایک نوجوان خاتون جسے سکھوں نے اغوا کیا تھا اور ایک دوسرے گاؤں میں رہتی تھی اس کو بچا کر نہ لا سکے۔ اس واقعہ کی تفصیل میں نے شادوں میں دی ہے، جس کا نہ ختم ہونے والا دکھ آج بھی ہمارے گھر میں منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ناحق قیمت تھی جو تقسیم ہند کی وجہ سے عام لوگوں کو دینی پڑی۔ تقسیم ہند کا فیصلہ تو لاگو ہونا ہی تھا، لیکن نقل مکانی کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ نقل مکانی کے دوران کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنا مالی نقصان ہوا، اس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ یہ بھی ایک دردناک کہانی ہے۔ بہرحال مختلف لوگوں کے اندازے کے مطابق کوئی 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے اور 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ مالی نقصان کا اندازہ ممکن نہیں ہے کہ ان 20 لاکھ لوگوں میں یاد رہے نہ کوئی مسلمان لیڈر، نہ کوئی ہندو لیڈر، نہ کوئی سکھ لیڈر تھا۔ یہ بیچارے ہماری طرح کے عام لوگ تھے، عام لوگوں کا نقصان ہوا۔ بی بی سی کی رپورٹ جو سٹیو براک ہسٹ نے لکھی ہے اس کے مطابق 15 لاکھ لوگ قتل ہوئے، 1.5 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ مشرقی پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں نے قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا تو رد عمل کے طور پر مغربی پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے مسلم بھائیوں کا بدلہ مقامی بیگنا سکھوں اور ہندوؤں کو قتل کر کے لیا۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ قتل و غارت کا آغاز راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں میں سکھوں کے قتل سے ہوا، جس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب میں اس کا بدلہ بیگنا مسلمانوں کو لے کر لیا گیا۔ اس نے قتل کا آغاز کیا۔ اس میں متضاد دعوے موجود ہیں، نقصان دونوں طرف ہوا، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ اس کا درد وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کے خاندان اس مشورق سے گزرے، اور میں اسی ایک خاندان کا فرد ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو کرول باغ میں رہنے والے پختون لوگوں کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔